ہجرت کا حکم ہوا مکہ شریف سے مدینہ کی طرف، تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایک شخص تھا صرف، بس صحابی تو کئی تھے مگر ایک شخص تھا جو حضور کے ساتھ تھا، اور وہ صدیق اکبر تھے، ساتھ ساتھ تھے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے۔ اب اللہ کے رسول سے آگے چلنا تو بے ادبی ہوتی ہے، مگر جب کوئی ایسا وقت ہو کہ مشکل وقت ہو تو اس وقت حکم بدل جاتا ہے۔ اب حکم تبدیل تھا تو صدیق اکبر کبھی آگے چل رہے تھے کبھی پیچھے چل رہے تھے۔ تو جب پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے یہ عرض کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کفار پیچھے سے آپ کو نہ گھیر لیں، کبھی آگے سے آپ کو نہ گھیر لیں، تو میں کبھی پیچھے چلتا ہوں آپ کے، کبھی آگے چلتا ہوں کہ اگر کچھ ہو تو میں آپ کے سامنے آ جاؤں، میں آپ کے دفاع میں آپ کے سامنے آ جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چنانچہ غار میں بھی جب آپ پہنچے ہیں اللہ کے رسول، تو صدیق اکبر نے حضور کو روکا اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ پہلے میں غار کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، صدیق اکبر پہلے داخل ہوئے، اور غار کے اندر جو سوراخ تھے ان سب کو اپنے کپڑا چادر پھاڑ پھاڑ کر بند کیا، صرف ایک سوراخ رہ گیا، اس میں صدیق اکبر نے اپنا پیر رکھ دیا اور اللہ کے رسول کو اندر بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے۔ اب اس غار کا نام ہے غار ثور، جو بندہ جاتا ہے مکہ میں اس کو بھی پتہ چلتا ہوگا، غار ثور مکہ مدینہ کے بیچ میں، ثور سانپ والا غار، کیونکہ وہاں سے سانپ نے ابو بکر صدیق کے ایڑی پر ڈنگ مارا تھا، ڈسا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پیر پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے، زانوں پر آرام فرما رہے تھے۔ تو صدیق اکبر نے ضبط کیا، آنسو آنکھوں سے روکا جتنا رک سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیدار نہ ہو جائیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن جب ضبط نہ ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے۔ تو اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی، پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی جانور ہوگا، اس نے پیچھے سے ڈنگ مارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایڑی مبارک کو اپنے پاس لیا اور اپنا لعاب دہن اس پہ لگا دیا، جس سے آپ کو آرام آ گیا۔ حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چنانچہ آخری وقتوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، علیل ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ امامت کے فرائض ابو بکر کو کہو کہ وہ کہیں، وہ کریں، فرائض انجام دیں، یعنی امام بنے، مسجد نبوی میں نماز پڑھائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد نرم طبیعت کے ہیں، یعنی کہ ان کی طبیعت کے اندر رقت ہے، وہ آپ کے جانماز پر کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، تو آپ حضرت عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا لے، وہ امام بن جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، 2 بار 3 بار یہی بات ہوئی، اور حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، وہ نماز کے مصلی پر کھڑے ہوں۔ چنانچہ جب حکم ہو گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن گئے مسجد نبوی میں۔ آپ نے 17 نمازیں پڑھائیں حضور کی غیر موجودگی میں، جب حضور بیمار ہوئے اپنے آخری وقت میں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابو بکر نے جب آپ کی آہٹ پائی تو چاہا کہ ادب کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں، حضور آگے آ جائیں، لیکن حضور نے اشارہ فرما دیا اور خود آ کر حضور ان کے پاس بیٹھ گئے، اور بقیہ نماز حضور نے جہاں سے ابو بکر صدیق نے قرات چھوڑی تھی وہاں سے اللہ کے رسول نے قرات فرما کر نماز کو مکمل فرمایا۔ تو چنانچہ جو آخری وقت میں اللہ کے رسول نے اپنے مصلی پر، اپنے جائے نماز پر جس ہستی کو کھڑا کیا اپنی جگہ پر، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔